جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا نبی شخصاً خلیفہ تھا. کیوں؟ نبی کے پاس اللہ کا حکم آ رہا ہے براہ راست وحی کے ذریعے سے، لہذا نبی ہی خلیفہ ہے. یہی معاملہ ہے. اب سمجھ لیجئے خود حضور کی زندگی میں لفظ خلیفہ کیوں استعمال نہیں ہوا؟ اس لیے کہ حضور خود خلیفہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نبی تھے، نبی ہونے کی حیثیت سے ذاتی طور پر خلیفہ ہیں. البتہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچ گیا، اب شخصی خلافت ختم. اچھی طرح نوٹ کیجئے اس کو. یہیں سے ساری ہماری جو عہد حاضر میں خلافت کا نظام بنے گا سیاسی اور دستوری، یہ در حقیقت اس کی بنیادیں ہیں جو استوار ہو رہی ہیں عقلی اعتبار سے. شخصی خلافت ختم. شخصی خلافت تھی کب تک؟ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا. براہ راست کمیونیکیشن ہے نبی اور اللہ کے مابین، لہذا اللہ کا خلیفہ نبی ہے. جب نبوت ختم، وہ وائرلیس سسٹم ختم، وحی کی کھڑکی بند، اب خلافت اجتماعی ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں اب جمع کا صیغہ آیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اب خلافت اجتماعی ہے. انفرادی خلافت کا زمانہ ادھر نہیں. کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا انفرادی خلافت کا حق. یہ اجتماعی خلافت ہے مسلمانوں کی اجتماعی خلافت. ایک دوسرے اعتبار سے نوٹ کیجئے، ایک جو ارتقائی عمل جاری تھا انسان کا تمدنی، کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا، کوئی اجتماعی نظام تھا ہی نہیں. پھر قبیلے کا نظام آیا، چیف آف دی ٹرائب، قبیلے کا سردار. اب قبیلے کا سردار دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک وہ جو سرکش ہے، باغی ہے، کافر ہے، ایک وہ جو خود اللہ کا مطیع ہے. وہ سردار کسی قبیلے کا جو اللہ کا مطیع فرمان ہے، وہ حقیقت میں خلیفہ ہے. کہنے کو آپ کہیں گے کہ یہ چیف آف دی ٹرائب ہے، لیکن حقیقت میں خلیفہ ہے، اس لیے کہ وہ تو خود اللہ کا حکم مان رہا ہے، اللہ کا حکم نافذ کر رہا ہے. آگے چل کر آگے اب ملوکیت کا دور، بادشاہت کا دور. یہاں پر بھی جو بادشاہ حاکمیت کا مدعی ہے، وہ فرعون ہو، نمرود ہو، وہ گویا خدائی کا دعوے دار ہے، باغی ہے. اور جو بادشاہ خود اللہ کا مطیع فرمان، اللہ کا قانون نافذ کرے، وہ خلیفہ ہے، جیسے کہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان. کہ اس کے بعد ایک تبدیلی آئی ہے. آج انسان کا تصور ہے پاپولر سوورنٹی کا. اسی کے حوالے سے اس کے مقابلے میں تصور آئے گا پاپولر وائسگرنسی کا. کسی ملک کے عوام اگر حاکمیت کے مدعی ہے تو وہ باغی ہیں، اللہ کے کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. کسی ملک کے عوام اگر یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارا حاکم اللہ ہے، ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ اسی کا عطا کردہ ہے، ایک مقدس امانت ہے، اور انہی حدود کے اندر استعمال ہوگا جو اصل حاکم نے معین کر دی ہے، اس کا نام ہوگا اب یہ عوامی خلافت ہے، یہ پاپولر وائسگرنسی ہے. پاپولر سوورنٹی جمہوریت کی بنیاد ہے، وہ کفر ہے، اور پاپولر وائسگرنسی یہ اب خلافت کی بنیاد ہے، اور یہ توحید ہے. گویا کہ زمانے کا ارتقا بھی چلا آ رہا تھا. اسی کو اس لیے علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے ایک شعر میں کہا ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ تو جمہوریت ہے کیا؟ ہم نے خود ہی ایک نیا ایڈیشن جو ہے انسانی حاکمیت کا، اصل کفر اور شرک تو ہے انسانی حاکمیت. آج کا انسان ذرا اپنی ذاتی حیثیت، اپنے حقوق، ذرا کچھ زیادہ شعور اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، خود شناس ہو گیا ہے، خود نگر ہو گیا ہے. تو ہم نے یہی کیا ہے کہ وہ ٹنوں نجاست جو ہے وہ ہم نے تولے تولا ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دی. ہے تو نجاست کی نجاست، وہی کفر وہی شرک. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو آدم کے خود شناس اور خود نگر ہونے کا جو تقاضا ہے وہ کفر کی سطح پر یوں پورا ہوا کہ عوامی حاکمیت پیدا ہو گئی، اور اسلام اور توحید کی سطح پر اس طرح پورا ہوا کہ ختم نبوت کے نتیجے میں خلافت عوامی ہو گئی.
خلافت اجتماعی ہو گئی، اب خلافت شخصی نہیں رہی، اور یہ در حقیقت زمانے کے ارتقائی عمل کے ساتھ ایک مطابقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرما دی ہے کہ جب تک نبوت کا نظام چل رہا تھا خلافت شخصی تھی، نبی اپنی ذات میں اللہ کا خلیفہ تھا، اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب یہ خلافت مسلمانوں کی ہے۔